MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूँ सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। Canada, are you ready for a memorable evening? A tribute to Shahanshah Ghazal Ustad Mehdi Hasan, presented by KK Events and Promotion, Realtor Atiq Farooqi, in association with Anis Farooqi. Sham Ghazal by Imran Mehdi Hasan. August 9th, Maple Banquet Hall. हस्ते का सामा हो गए। This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. लजीज खाने और जायका लाजवाब, चिकन टिक्का कबाब या बिरयानी, यहाँ मिले मजे की कहानी। आइए खाएं दिल भर के, लोहारी फ्लेम है सबके लिए। जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का 67वां यौम शहादत। पाक फौज के सरबराहान का खराज अक़ीदत पेश। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मेजर जनरल तुफैल मोहम्मद शहीद ने दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। मेजर तुफैल ने शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन का मुकाबला किया और अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल किया। कौम मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की अजीम कुर्बानी और बहादुरी को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में मादरी वतन के अजीम सपूत मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को उनकी 67वीं यौम शहादत पर ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि आज से 67 बरस कबल मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल दिलेरी और शुजाअत का मुज़ाहिरा किया। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने गजा शहर पर कब्जे की मंजूरी दे दी। मज़ीद खूनरेज़ी का खदशा, इसराइल की फौज ने आज गजा के शुमाली हिस्से में रिहायशों को जबरी इनखला का हुक्म दे दिया, जिससे फौजी ऑपरेशन में वसअत का खदशा जाहिर किया गया। जबकि हमास ने वाज़ेह किया कि गजा पर इसराइल का कब्जा कबूल नहीं किया जाएगा। नेतन्याहू का ऑपरेशन सिंदूर में इसराइली हथियारों के इस्तेमाल का एतराफ़। नेतन्याहू का कहना था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इसराइली हथियार इस्तेमाल किए और इसराइली हथियारों ने जंगी मैदान में कारगर होने को साबित किया। उन्होंने कहा कि इसराइल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा, बैनुल-अक़वामी बॉडी गाजा का इंतजाम संभालेगी। हमास हथियार डाले तो गाजा की जंग खत्म हो जाएगी। इसराइल का मकसद हमास का खात्मा और हमास को गाजा से निकालना है। रूसी सदर प्यूटन और ट्रंप के दरमियान जल्द मुलाकात का इम्कान। रूसी सरकारी चैनल ने ऐलान किया कि सदर प्यूटन और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान आला सतह मुलाकात के लिए माहिदा तय पा गया। दोनों ममालिक मुलाकात की तैयारियों में मसरूफ हैं। मुलाकात की जगह का ऐलान नहीं किया गया, ताहम मुत्तहिदा अरब अमारात मुमकिना मुकाम हो सकता है।
شام غزل کی شاندار تقریب اور میڈیا بریفنگ کا انعقاد آکول کڑاہی پوائنٹ پر کے ٹریول کے زیر اہتمام کیس خان، انیس فاروقی اور عتیق فاروقی کی مشترکہ کاوشوں سے شام غزل کی میڈیا بریفنگ کی۔ اس موقع پر معروف فنکار عمران مہدی حسن اور محمد مہدی حسن نے شرکت کی، جس میں تمام اہم میڈیا نمائندگان نے بھرپور شرکت کی۔ اس یادگار موقع پر سیاسی اور کاروباری شخصیات نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کیس خان، انیس فاروقی اور عتیق فاروقی نے میڈیا اور تمام معزز مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ تقریب 9 اگست میپل بینکویٹ ہال مسیساگا میں ہوگی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرنے کے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ میجر توفیر محمد شہید کا 67واں یوم شہادت پاک فوج کے سربراہان کا خراج عقیدت پیش۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ایسپر کے مطابق میجر توفیر محمد شہید نے دشمن کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ میجر توفیر نے شدید زخمی ہونے کے باوجود دشمن کا مقابلہ کیا اور اپنا مشن کامیابی سے مکمل کیا۔ ایسپر کے مطابق بے مثال جرات اور عظیم قربانی کے اعتراف میں میجر توفیر محمد شہید کو نشان حیدر عطا کیا گیا۔ وطن کے دفاع کے لیے ان کی شجاعت آنے والی نسلوں کے لیے باعث فخر ہے۔ بیورو چیف MM5 نیوز جہلم ظہیر عباس نے CEO ایجوکیشن فیصل آباد راؤ عبدالکریم سے خصوصی ملاقات کی اور ان کی بھرپور محنت سے فیصل آباد بورڈ کے میٹرک امتحانات 2025 میں جنرل گروپ کی ٹاپ 3 پوزیشنز حاصل کرنے پر مبارکباد کی۔ گورنمنٹ اسکولز کی ہونہار طالبات کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر CEO ایجوکیشن راؤ عبدالکریم اور صدر پنجاب ایسوسی ایشن آف سبجیکٹ اسپیشلسٹ میاں محمد سعید نے پوزیشن ہولڈر طالبات اور ان کے پرنسپلز کو تعریفی سرٹیفکیٹ پیش کیے۔ تقریب میں DO سیکنڈری سردار محمد ساجد اور سیکرٹری انفارمیشن فیصل آباد محمد سرمد گجر سمیت معزز اساتذہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر CEO ایجوکیشن کا کہنا تھا کہ سرکاری تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات اپنی محنت، لگن اور اساتذہ کی رہنمائی سے نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، جو تعلیمی میدان میں سرکاری اسکولز کی قابلیت کا واضح ثبوت ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب پروبیشن اینڈ پیرول سروس کے زیر اہتمام اور گلزار احمد خالد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جہلم کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں زیر تربیت پروبیشن کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے ایک اصلاحی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس نشست کا اہتمام منیب ظفر ہاشمی ڈسٹرکٹ پروبیشن آفیسر جہلم کی زیر نگرانی کیا گیا۔ اس موقع پر ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جہلم ایڈوکیٹ عبدالحفیظ نے شرکا پر زور دیا کہ وہ اپنے رویے میں مثبت تبدیلی لے کر آئیں تاکہ آئندہ اس طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں سے بچ سکیں۔ اس حوالے سے شرکا میں عملی طور پر شعور اجاگر کرنے کے لیے فرد کمال ضیاء سینئر ایڈوکیٹ کی طرف سے پروبیشنرز میں نماز مترجم، کتابچے اور تسبیح کاؤنٹر تقسیم کیے گئے اور ان سے یہ عہد لیا گیا کہ نماز کو باقاعدگی سے ادا کریں گے۔ نور ملک بیورو چیف لندن MM5 نیوز کی رپورٹ کے مطابق اوورسیز پروفیشنل ایشین کمیونٹی کی مشرقی لندن میں تقریب۔ مشرقی لندن میں اوورسیز پروفیشنل ایشین کمیونٹی کی جانب سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کمیونٹی کے مختلف شعبوں سے وابستہ افراد اور اہم شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ اس تقریب کی میزبانی سردار ثاقب بشیر، جو کہ کمیونٹی کے معروف رہنما ہیں، انہوں نے کی اور اس کے ساتھ جواد سردار اور محمد حذیفہ حسنین بھی تقریب میں موجود تھے۔ تمام مہمانوں کو گرم جوشی سے خوش آمدید کہا گیا۔ اس موقع پر کمیونٹی کے دیگر اہم رہنماؤں اور معزز شخصیات نے بھی شرکت کی، جنہوں نے کمیونٹی کے مستقبل کے لیے اپنی نیک تمناؤں اور مشورے پیش کیے۔ تقریب کے دوران کمیونٹی کی طرف سے ایک اہم فیصلہ بھی سنایا گیا۔ نئے سال کے لیے جواد سردار کو کمیونٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ یہ فیصلہ کمیونٹی کے اتحاد اور ترقی کے لیے ایک مثبت قدم قرار دیا گیا۔ جواد سردار کا انتخاب مقامی اور کمیونٹی کے مختلف حلقوں سے بھرپور حمایت حاصل کرنے کے بعد عمل میں آیا ہے اور انہیں نئی ذمہ داریاں سونپی گئی تاکہ وہ کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے مؤثر اقدامات کر سکیں۔ جہاں کمیونٹی کے لیے بہترین خدمات پیش کرنے والی معزز شخصیات شیلڈ پیش کی گئی، وہیں صحافتی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے پر صابری ٹی وی کے CEO سلیم صابری، STN اردو کے میاں فاروق شمسی، زی ٹی وی کے CEO ذوالفقار علی، دنیا نیوز سے چودھری کیسر محمود اور MM5 نیوز لندن کی بیورو چیف نور ملک کو بھی ایوارڈ دیے گئے۔ یہ تقریب نہ صرف کمیونٹی کی اتحاد اور ترقی کے عزم کا مظہر تھی، بلکہ اس میں نئے قیادت کی بھی تقرری کی گئی۔ جہلم میں جشن آزادی سنوکر چیمپئن شپ کا افتتاح اسسٹنٹ کمشنر جہلم شمس الرحمان نے سنگھوئی میں کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر جہلم شمس الرحمان، تحصیل سپورٹس آفیسر چودھری طارق نے جشن آزادی سنوکر چیمپئن شپ کا افتتاح کیا۔ سنگھوئی میں واقع لیجنڈ سنوکر کلب سے کیا ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے 78ویں یوم آزادی کے سلسلے میں جشن آزادی کیک بھی کاٹا گیا۔ ٹورنامنٹ کے آغاز میں ایک نمائشی میچ کا انعقاد بھی کیا گیا۔ سنوکر چیمپئن میں حصہ لینے والے پلیئرز کو اسسٹنٹ کمشنر جہلم شمس الرحمان نے انعامات بھی تقسیم کیے۔
इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जेहलम शम्सुर रहमान ने स्नूकर क्लब में नौजवान खिलाड़ियों से खिताब करते हुए कहा कि नौजवान वतन अजीज का कौमी असासा है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने फरमाया था, किसी भी कौम की तरक्की में इन्हिसार उसके नौजवानों का है, इसलिए नौजवानों को चाहिए कि वो वतन अजीज की तरक्की के लिए पेश हों। स्नूकर कायदे आज़म की पसंदीदा गेम थी। इस हवाले से स्नूकर को भी जेहलम में प्रमोट कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब जेहलम से स्नूकर प्लेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलकर न सिर्फ अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे बल्कि मुल्क और कौम का नाम रोशन भी करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर जेहलम शम्सुर रहमान ने जेहलम को खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि जेहलम में स्नूकर चैंपियनशिप के लिए काम कर रहे हैं और जल्द ही जेहलम में गवर्नमेंट लेवल पर स्नूकर चैंपियनशिप करवाएंगे। उन्होंने कहा कि जश्न आज़ादी के सिलसिले में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद किए जा रहे हैं, जिसमें नौजवान खिलाड़ियों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का इजहार करना चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए mm5tv.com। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।